جو ظلم کے ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے نا، تو وہ نکلتا بھی ظلم کس طرح ہے، انسان کی بیماریوں میں ہے، کبھی حادثاتی صورت میں، کبھی جو ہے وہ ڈکیتی کی صورت میں، کبھی چوری ہو جاتا ہے. تو یہ جو پیسہ اس طرح آتا ہے نا، تو وہ برکت نہیں ہوتی اس کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بغیر مہمان کے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ کئی دن گزر گئے جب کوئی مہمان نہیں آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو مہمان کی صورت میں بھیجا. تو مہمانوں کا آنا تو نعمت ہے، رحمت ہے. اچھا، یہ ہنی مون کا تصور جو ہے نا، یہ کہاں سے ہے؟ یہ کوئی اسلامی تصور ہو سکتا ہے؟ اس دفعہ انہوں نے ہمیں تھر کی صحرائی ایریا کے اندر کسی ٹیلے پہ ہمارا رات گزارنے کا بندوبست کیا ہے. تو دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے، سانپ بچھو نکلتے ہیں یا پھر ہم صبح زندہ ملتے ہیں یا نہیں. اچھا مفتی صاحب، جیسے ایک واقعہ جو مری میں ہوا تھا، وہاں پر جو باقاعدہ 6,000 روپے صرف دھکا لگانے کے لیے لے رہے تھے گاڑی والوں سے جب برفباری زیادہ تھی. تو آپ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ اور اس طرح سے ہوٹل والے ہوتے ہیں، کھانا مہنگا کر دیتے ہیں. تو لیکن سیزن کے موقع کے اوپر ہر بندہ کہتا ہے ہم کمائیں، لیکن اللہ کے واسطے کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہیے. بالکل پروفٹ رکھیں، اور پروفٹ رکھ کے جو ہے وہ کھانا پینا، کپڑے اور رہائش یا جو بھی آپ چیزیں فیسلٹیز مہیا کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ منافع رکھ سکتے ہیں. اور سیزن کے اندر تھوڑا مہنگا بھی کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، سپلائی کم ہوتی ہے. تو آپ کو بتائیے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رولز کے اوپر مارکیٹ چلتی ہے. لیکن اس طرح ظلم کے اوپر اتر آنا کہ بس ایک بندہ آ گیا ہمارے حد میں چڑھ گیا تو ہم نے اس کی کھالی اتار دینی ہے، جیسے کہ مری واقعے کے اندر ہوا تھا. اور ایک ایک رات کے 20,000 ہزار 30,000 ہزار 50,000 ہزار روپے لوگوں سے ایک کمرے کے لے لیے. تو یہ بالکل ظلم ہے، انتہا درجے کا. تو ایسے لوگوں کا پیسہ نہ رکتا بھی نہیں ہے. جو ظلم کے ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے نا، تو وہ نکلتا بھی ظلم کس طرح ہے، انسان کی بیماریوں میں ہے، کبھی حادثاتی صورت میں، کبھی جو ہے وہ ڈکیتی کی صورت میں، کبھی چوری ہو جاتا ہے. تو یہ جو پیسہ اس طرح آتا ہے نا، تو وہ برکت نہیں ہوتی اس کے اندر. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت کرے اس طرح کے مال سے کمانے سے. اچھا، تو اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پتہ نہیں چلتا یہ شخص کون ہے، کہاں سے ہے، تو مہمان نوازی سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو اگر بالفرض ایک بندہ صرف اس وجہ سے مہمان نوازی نہیں کر رہا کہ یار ہو سکتا ہے بندہ مشکوک ہو، کچھ ہو نہ جائے، تو ایسی صورت میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ مطلب نہیں، اگر آپ مہمان نوازی کرنا ایک نفلی کام ہے اور ایک خیر کا کام ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ مطمئن ہیں اور آپ کو سامنے والے لوگ صحیح لگتے ہیں، آپ اپنی چاہت سے کرنا چاہیں کریں. بحیثیت مسلمان کی تو آپ جانتے ہی ہیں مہمان نوازی کرنا کتنا اجر و ثواب کا اور کتنا خیر کا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بغیر مہمان کے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ کئی دن گزر گئے جب کوئی مہمان نہیں آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو مہمان کی صورت میں بھیجا. تو مہمانوں کا آنا تو نعمت ہے، رحمت ہے. لیکن بس ہماری یہ کیا کریں کہ مہنگائی اور انفلیشن اور اس طرح کے حالات نے لوگوں کو ایسا کر دیا کہ اب اگر مہمان آ جاتے تو بیچارے گھر والے پریشان ہو جاتے. صحیح، وہ جو ہے کہتے ہیں لو بھائی یہ تو ہمارے بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو بس تھوڑا سا صبر کر کے، ہمت کر کے خرچ کرنا چاہیے. مہمان جو ہے اپنا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود لے کر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق پہ اس کا نام لکھ رکھا ہے. اچھا، جو مسافر مہمان ہے تو وہ مصرف بھی ہوتا ہے زکوٰۃ کا؟ ہاں بالکل، مسافر کو چاہے جتنا بھی امیر ہو، جتنا بھی امیر ہو اپنے علاقے کے اندر. لیکن دیکھیں اس زمانے میں ایسا نہیں ہے. یہ اس زمانے کے لیے حکم تھا جب انسان اپنا پیسہ استعمال نہیں کر سکتا تھا. مثال کے طور پر اس کے علاقے میں اس کے پاس پیسہ موجود ہے، لیکن جب وہ سفر میں ہوتا تھا تو اس زمانے میں تو ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ جس سے اپنے شہر سے پیسہ وہاں منگا سکے، ٹرانسفر کر سکے. لیکن آج کل ATM کارڈ اور اس طرح کی فیسلٹیز، آن لائن بینکنگ وغیرہ کی سہولتیں موجود ہیں کہ ہر آدمی چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کنارے میں ہو اپنا پیسہ اپنے گھر سے منگا سکتا ہے. تو اس صورت میں اب اس کے لیے جو ہے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا پیسہ منگا سکتا ہے تو وہ زکوٰۃ لے، تو اس کو زکوٰۃ سے احتیاط کرنی چاہیے. ہاں، ایک انسان پھنس جائے، کسی ایسے ایریے میں چلا جائے جہاں پہ اس کا کوئی جاننے والا واقف کارڈ نہ ہو اور کوئی اس کے پاس جو ہے ATM وغیرہ کے استعمال کرنے کی یا ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ سہولت موجود نہ ہو اس کے پاس، تو اس صورت میں وہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کسی سے پیسہ لے لے، اور زکوٰۃ کا مال ہو تو زکوٰۃ کا مال بھی لے سکتا ہے. اچھا، لوگ ٹورس پہ جاتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں، تو انسان جو ہے نا بیگم کو لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو مولوی صاحب ہے اور یہاں پر پارک میں گھومنا ہے، کہ فلاں جو ہے نا سیڑھیوں پہ گھومنا ہے. مولوی صاحب ہے تو کیا
تفریحات کیا منع کرتی ہے شریعت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشیوں کا کھیل دکھانے کے لیے لے جاتے تھے، اور بھی اس طرح کے مقابلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگ دوڑ کے مقابلے اللہ کے رسول نے خود کیے. تو یہ تو بالکل ہی بیکار کی بات ہے. اگر کوئی انسان دینی طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو کیا اس کا دل نہیں ہے؟ تو کیا اس کی جو ہے احساسات اور جذبات نہیں ہے؟ اس کی فیملی نہیں ہے؟ وہ بھی ایک نارمل پرسن ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر وہ سہولت سے کسی جگہ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، تو کبھی کبھار بیگم فرمائش کرتی ہے یار بارے کھانا لا کے دو، تو ایسی صورت میں بندہ لا کے دے یا پھر بولے یار گرمی جو ہے نا کچھ گزارا کر لو؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں ثواب ملے گا. گھر کا کھانا بہتر ہوتا ہے اور کوشش یہی کرنی چاہیے زیادہ تر گھر کا ہی کھانا کھائیں. لیکن کبھی بیگم کی طبیعت خراب ہے، کبھی پکانے کا موڈ نہیں ہے، کبھی جو ہے وہ مزاج جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں لگ رہا ہوتا کسی کام میں، کبھی اسباب و وسائل نہیں ہوتے، تو ان تمام صورتوں کے اندر پھر خیال رکھنا چاہیے تھوڑا سا اس کا. اور اگر کبھی ہفتے میں مہینے میں ایسی ضرورت پیش آ جائے تو 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی نوکرانی تو نہیں ہے نا، اس کا بھی خیال رکھنا اس حد تک یہ ضروری ہے جتنا آپ کو اپنا خیال رکھنا ضروری ہے. آپ نے اس کو شریک حیات بنایا ہے، اپنے سفر کا ساتھی بنایا ہے، تو جب کبھی آپ کچھ اپنے کاموں سے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی ایڈجسٹ کرتی ہے اور وہ بھی برداشت کرتی ہے. تو کبھی وہ کام کرنے سے رہ جائے تو آپ بھی ایڈجسٹ کریں، برداشت کریں. اچھا، یہ ہنی مون کا تصور جو ہے نا یہ کہاں سے ہے؟ یہ کوئی اسلامی تصور ہو سکتا ہے؟ ہنی مون کا تصور سمجھیں یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ بس شادی کے بعد شاید یہی تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے پہلا اولاد ہونے سے پہلے، کہ جس کے اندر میاں بیوی تھوڑے اکیلے اور آزاد فریلی گھوم سکتے ہیں. بعد میں چونکہ بچے ہو جاتے ہیں اور بچوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ شادی کے بعد جب تک اولاد نہ ہو اس سے پہلے کہیں ٹرپ، کوئی اپنی وسعت کے مطابق کوئی اپنے شہر سے باہر لگا لیتا ہے، تو کوئی اپنے ملک سے باہر لگا لیتا ہے، تو کوئی سوئٹزرلینڈ اور اٹلی چلا جاتا ہے. باہر یہ تو اپنے حساب سے. جس طرح سے طارق مسعود صاحب جو ہے نا مردوں کے لیے مسیح ہے، مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے آپ خواتین کے لیے مسیح ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ خواتین کے لیے بھی مسیح ہی ہیں. انہوں نے بہت ساری خواتین کے لیے جو ہے وہ ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں کہ بے فون آتے ہیں بہت سارے عورتیں جو ہے ہم انہیں شکریہ اور جزاک اللہ اور بہت ساری جو ہے دعاؤں سے نوازتی ہیں کہ اگر آپ کی ترغیبات نہیں ہوتی تو شاید ہمارے شوہر کبھی ہم سے دوسری یا تیسری شادی نہ کرتے، ہمارے بھی ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے. اچھا، تو مفتی صاحب جیسے ابھی ہم گھر کی طرف روانہ ہیں اور اچھا خاصا الحمدللہ ہمارا سفر بھی گزر چکا ہے، تو وہاں جانے کے ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ وہاں کیوں جا رہے تھے ہمارا سفر ہوتا ہے؟ بھائی وہاں پر جو ہے ایک تو وہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے 1-2 جلسے ہیں وہ اٹینڈ کرنے ہیں اور بیانات ہیں وہ کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر الحمدللہ ہمارے مکاتب ہیں کچھ جن میں ماشاءاللہ صحرائی علاقہ ہے، گاؤں دیہاتوں کے اندر کسی بھی ایک جگہ پہ ایک جھنگی میں کچھ بیٹھ کے جو ہے وہ قاری صاحب بیٹھ کے کچھ لوگوں کو تعلیم سے نواز دیتے ہیں، قرآن شریف لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک کار خیر ہے. تو وہاں بہت سارے مکاتب ہیں، ان کو دیکھنا ہے. اسی طرح یہاں پر تھر کے علاقوں میں پانی کی آپ جانتے ہیں شدید قلت ہے اور بہت زیادہ یہاں پانی کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور لوگ بیچارے جو ہے وہ ایک پانی کے، میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک پانی کے کین اور کنستر کے لیے کئی میل تک جو ہے سفر کرتے ہیں. تو یہ حال ہے وہاں پہ پانی کے. تو وہاں پہ کنویں کھدوانا اور کچھ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ہوتے ہیں پمپ ہوتے ہیں وہ لگوانا. تو یہ سارے تھوڑے سے رفاہی کام ہیں جو وہاں پر ہم جس سلسلے میں ہمارا وہاں جانا ہوتا ہے. کچھ احباب ہیں جو مدد کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے کام کریں اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے ان علاقوں میں جا کر اور ان علاقوں میں لوگوں کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا تعاون کر کے. کچھ یہاں پر مساجد ہیں ماشاءاللہ سے خستہ حال ہوتی ہیں تو ان کو بنوا دیا، صحیح کروا دیا. تو یہ سارے کام جو ہے وہ گھر کے اندر ہمارے جانے کے مقاصد ہیں. انشاءاللہ ابھی بھی ہم جو جانا ہے وہاں پہ 3 کے قریب جو ہے وہ کنویں ہیں جن کو دیکھنا ہے اور ماشاءاللہ وہاں پہ 2-4 مکاتب انہوں نے کہے ہیں کہ آپ کو اس دفعہ اور مزید وہاں بنائے ہیں وہ دکھائیں گے. اور اس دفعہ ہمارا خصوصی بات تو یہ، ویسے تو ہم ہر دفعہ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ کے مدرسے میں ہمارا قیام ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ہمیں تھر کی صحرائی ایریا کے اندر کسی ٹیلے پہ ہمارا رات گزارنے کا بندوبست کیا ہے. تو دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے
सांप बिच्छू निकलते हैं या फिर हम सुबह हम जिंदा मिलते हैं या नहीं, लेकिन जो है वो तला भाई 2 मच्छरदानी है। हाँ, तला भाई 2 मच्छरदानी वाला है इसके लिए। उनको ये नहीं पता कि शेर चीते मच्छरदानियों से भागते नहीं। तो शेर चीते वगैरह होते नहीं होते ना? नहीं ऐसा नहीं है, शेर चीते नहीं होते, लेकिन यहाँ के खसूसियात में जो है वो ये है, यहाँ मोर होते हैं माशाल्लाह बहुत, अच्छा। ऊँट होते हैं बहुत। मोर तो माशाल्लाह आपको नजर आएंगे रास्ते में, मोर नजर आएंगे, ऊँट नजर आएंगे, मुर्गाबियाँ हैं वो नजर आएंगी, परिंदों की बहुत सारी अक़साम है वो नजर आती हैं। बाकी थोड़ा सा अगर जंगलात की एरिया हो तो वहाँ पर बाज़ औक़ात जो है वो सांप वगैरह और जो बड़े वाले जो बड़ी वाली छिपकली होती है, बिग लेजर्ड जिसे कहते हैं, वो नज़र आती है। तो ये सब जानवर होते हैं बहरहाल घर के अंदर। और ठंडी रातें होती हैं, नॉर्मल दिनों से ज़्यादा जो है यहाँ दिन गर्म होता है और रात जो है नॉर्मल इलाकों से ज़्यादा ठंडी होती है। इंतहाई ठंडी यख रात होती है और इंतहाई गर्म दिन होता है। गर्मियों में यहाँ की रेत इतनी गर्म होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई चीज़ जो है वो लाके रख देना खाली कोई ज़मीन पे, तो वैसे ही जो है भून के जो है वो तैयार हो जाए। और आपकी चप्पलों के अंदर कभी जो है रेत की ज़र्रात अगर घुस जाए ना तो ऐसा लगता है अंगारे आपकी चप्पल में किसी ने डाल दिए, तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने थर जाने के मकासद में से एक मकसद ये बताया कि वहाँ पर जाके कुआं खुदवाना है। हाँ जी। तो मैंने स्टडी की तो ये जो थर है यहाँ पर 75% जो है ना वो हिंदू आबाद है। तो क्या हिंदुओं को भी पानी पिलाने से सवाब मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मिलता भाई। इंसानियत के लिए जो है बहैसियत मुसलमान होने के और बहैसियत इंसान होने के हमारा फरीज़ा है कि जो भी कम हैसियत रखने वाले हों, जो भी जो है वो माली एतबार से कमज़ोर हो, उनकी मदद करें। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया, खुज़हा मिन अग़नियाहिम वरद्दिहा इला फ़ुक़राइहिम, कि मालदारों से लो और गरीबों पे खर्च करो। तो ये तरीक़ा तो खैर है कि इन इलाक़ों के अंदर जो है वो ज़रूरतमंद लोग हैं और उनके हालात देख के इंशाअल्लाह हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे, आपको खुद भी एहसास होगा कि इस ज़माने में जब हम अय्याशियों के साथ अपने घरों में एसी और जो है दूसरे किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ये आज भी जो है वो बेचारे बूंद बूंद पानी को तरस रहे होते हैं। बाकायदा जो है वो खाने पीने की अशिया खुर्दनोश की किल्लत का सामना होता है। कभी कभी इस इलाक़ों में जब पिछले साल 2-4 साल पहले सैलाब आ गया था तो एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि यहाँ पे जो है वो लोग बेचारे डूब गए थे, काफ़ी अरसे लोगों की ज़मीनें डूब गई और वो जिन इलाक़ों में खेती वगैरह करते थे वो भी ना कर सके, तो उसके नुकसानात काफ़ी महीनों तक बल्कि काफ़ी सालों तक रहे। तो पेंडेमिक के दौर में भी यहाँ पे बड़े मुश्किलात और बड़े तंग हालात थे। तो यहाँ पे बेचारे लोग मेहनत कश हैं, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, खेतों में जाते हैं, कमाते हैं, बहुत मामूली सा उनको मिलता है और फिर पानी वगैरह की इस तरह की जो मसाइल है उनका शिकार हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जो अंदरून थरपार करके इलाके वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। एक पानी के लिए जो है वो एक टंकी पानी के लिए लोग कितना पैदल सफ़र करते हैं। मैं तो खुद देखा है कि सुबह से एक आदमी निकलता है, गधे के ऊपर एक टायर रखता है और वो टायर लेकर जो है वो चलता है पैदल और उस टायर में पानी भर के वो वापस लेकर आता है और 10 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर आया, उसका सारा दिन इसी में निकल जाता है सिर्फ एक टायर पानी के लिए। तो अगर किसी के इलाके में कोई कुआं खुदवा देते हैं, पूरे इलाके के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, बच्चे आते हैं, खुश होते हैं।